آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو جرم کا بےتاج بادشاہ کہلاتا ہے، جس کا تعلق بر صغیر سے ہے اور اس کی زندگی میں ایسے کام کہ ہالی ووڈ کی ایکشن فلمیں بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ممبئی کے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کی، جو جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق مکمل طور پر پراسرار ہے۔ کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس بارے میں ہر آدمی خاموش ہے۔ انٹرپول کی 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ بھارت میں دہشت کی علامت کہلانے والے داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ پر اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کا ایک ڈائلاگ کاپی کیا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے امیتابھ بچن کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد ابراہیم اپنی شناخت چھپانے کے لیے تقریباً 30 سے 40 ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کے بائیں ابرو پر کالا تل ہے۔ داؤد ابراہیم کی فیملی کے بارے میں میڈیا کے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ اس کی ایک بیٹی ماہرخ ابراہیم کی شادی پاکستان کے معروف کرکٹر جاوید میاں-داد کے بیٹے جنید میاں-داد سے ہوئی۔ جاوید میاں-داد کے مطابق اس کے بیٹے جنید میاں-داد کی ملاقات ماہرخ ابراہیم سے لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی۔ داؤد ابراہیم کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے۔ داؤد ابراہیم کے ایک بیٹے کی شادی ایک بزنس مین کی بیٹی سے 2011 میں ہوئی۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوئے۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے۔ داؤد ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم کو سکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی کہانی کا پتہ ممبئی سے چلتا ہے۔ جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہوا، اس نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کی دنیا کا انتخاب کیا اور ممبئی کے جنوب میں واقع احمد علی اسٹریٹ سے شروع ہونے والا ایک معمولی سا بھتہ خور جرائم کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار بھتے کے ساتھ ساتھ اس نے منشیات کا کام بھی شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ اپنے رستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ ابتدا میں داؤد ابراہیم کا تعلق امیر زادہ پٹھان گروپ اور بعد میں حاجی مستان اور کریم لالا کے ساتھ بھی رہا۔ 80 کی دہائی میں حاجی مستان کا جرائم کی دنیا میں طوطی بولتا تھا اور حاجی مستان نے ہی داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جو امیر زادہ پٹھان کو انتہائی ناگوار گزری۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں نے داؤد ابراہیم کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ داؤد ابراہیم کا نام اصل میں اس وقت مشہور ہوا جب بمبئی کے دو ڈان یعنی کہ امیر زادہ اور عالم زیب کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی چلا گیا۔ دبئی میں جا کر داؤد ابراہیم نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا، بالی ووڈ کی فلموں پر پیسہ لگایا اور جائیدادیں بنانا شروع کر دیں۔ اس وقت تک عام لوگ داؤد ابراہیم کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 90 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سرغنہ بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ داؤد ابراہیم کے متعلق بننے والی دستاویزات کے مطابق اس کو جوئے، ہتھیاروں اور طوائفوں سے جوڑا جاتا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ دبئی پولیس سے بچنے کے لیے 1986 میں داؤد ابراہیم دبئی چلا گیا، تاہم اس کی انڈر ورلڈ کاروائیاں جاری رہیں۔ داؤد ابراہیم کا انڈین بالی ووڈ انڈسٹری پر بھی اچھا خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم کے قریبی دوست کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی پیشکش کو رد نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس ٹائم افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی داؤد ابراہیم بھارتی فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹاروں میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی خبر کے مطابق سنجے دت نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ سنجے دت کے مطابق ایک ڈنر میں داؤد ابراہیم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس ڈنر میں داؤد ابراہیم بھی آئے گا۔ 1993 میں بمبئی میں تقریباً 12 بم بلاسٹ ہوئے، جس میں 200 سے 300 لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور ممبئی پولیس کا کہنا تھا کہ ان بم بلاسٹ کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ممبئی میں موجود چھوٹا راجن جو کہ داؤد ابراہیم کا رائٹ ہینڈ تھا، ان دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کے چھوٹا راجن سے تعلقات ختم ہو گئے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے، جس کے گروہ میں ابو سلیم شامل ہے، تاہم بعد میں ابو سلیم ان سب سے الگ ہو گیا۔ پھر اسی دوران پرتگال کی پولیس یہ اعلان کرتی ہے کہ اس نے ابو سلیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق ممبئی میں ہونے
जाने वाले बम ब्लास्ट का अबू सलीम सबसे बड़ा मुलजिम है। इन धमाकों में तकरीबन 300 लोग हलाक हुए थे। दाऊद इब्राहिम के एतबार वाले लोगों में उसका भाई अनीस इब्राहिम कास्कर भी शामिल है। दाऊद इब्राहिम के एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने इंडिया डिपोर्ट कर दिया था, जो आजकल मुंबई जेल में है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि 1990 की दहाई में दाऊद इब्राहिम ने तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात के धंधे में मुलविस है, लेकिन अफगानिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। अमेरिका को भी दाऊद इब्राहिम अमेरिकन मशहूर सहाफी डेनियल बर्ग के कत्ल के लिए भी मतलूब है। अमेरिकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में कलदम अल रशीद ट्रस्ट की माली मुआवनत करता था। ये शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजिर था। अमेरिकी तहकीकात के मुताबिक ये सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डेनियल पर्ग को एक धोखे से एक फ्लैट में लेकर आया था और वहीं पर डेनियल पर्ग के गर्दन काट दी गई। इस वाक़ये से बाद आज तक सऊद मेमन पुरस्कार तौर पर गायब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम इस वक्त बहुत सख्त बीमार है और उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। 70 साल दाऊद इब्राहिम डॉक्टरों की निगहदाश्त में मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को हिदायत की कि वो उसके दफन के लिए मुंबई और उसके अपने आबाई इलाके में जगह तलाश करें। दाऊद इब्राहिम एक पुरअसरार किरदार है जो बैक वक्त मुजरिम, दहशतगर्द और गरीबों के लिए मसीहा भी है। सुनने में आता है कि आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज कायम है। कहा जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुकूमती शख्सियत दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्त हैं। भारतीय CBI का दावा है कि दाऊद इब्राहिम कराची और दुबई में रहता है, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं, और अगर किसी को कुछ मालूम है तो उसे बोलना नहीं आता। याद रखिएगा, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। जब जावेद मियांदाद से इस बारे में पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहाँ हैं, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। इस तरह की वीडियोस हम वक्तन फवक्तन लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।